بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم نعت کے چوتھے شعر کی تشریح کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس کی تشریح سمجھا دیتی ہوں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف راغب کرنے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا تو آپ نے ہر قدم پہ لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اچھائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے، اور کس راستے پر چل کر وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی نبوت پر فائز ہونے سے پہلے لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف معبود برحق پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ جب وہ رحمان کے بندے بن جائیں گے تو پھر وہ کبھی بھی برائی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے انہیں کہا کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی راستے پر چلیں، اور وہ راستہ ہے دین اسلام کا راستہ، کہ اس راستے پر چل کر وہ نہ صرف اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی روشنی پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو محنت کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ محنت کرنا والا خدا کا دوست ہے اور محنت ہی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے۔ آپ کی نبوت پر فائز ہونے سے پہلے لوگ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل تھے، نہیں جانتے تھے کہ انہیں پروردگار عالم نے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ غفلت میں پڑ کر اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے، عیش و عشرت میں مگن تھے، اور جو کمزور تھا، غریب تھا، وہ طاقتور کے آگے مزید کمزور اور غریب ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اور آپ نے انہیں بتایا کہ انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے بلکہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے، وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے، کیونکہ انسان وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو غربت کی چکی میں پسنے سے بچائے اور ان کی مدد کرے، خود بھی محنت کرے اور دوسروں کو بھی محنت کرنے کی طرف راغب کرے۔ شعر نمبر 6 ہے۔
शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। कि जब इस शेर में शायर कहते हैं कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो उस वक्त दुनिया की हालत इंतहाई बुरी थी। लोग मुख्तलिफ़ कबाइल में बटे हुए थे, नस्ल दर नस्ल लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लोग बुतों की पूजा करते थे और अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को अपना खुदा मानते थे। ना बड़ों की इज़्ज़त की जाती थी, ना छोटों पर शफ़क़त की जाती थी, ना ही वो किसी ऐसे खुदा को मानने के लिए तैयार थे कि जिसका वजूद उन्हें नज़र ही ना आए। गर्ज़ के लोगों की इंतहाई बुरी हालत थी और लोग तेज़ी से बुराई के रास्ते पर न सिर्फ गामज़न थे बल्कि वो बुराइयों में इतने मुब्तला हो चुके थे कि वो दोज़ख के करीब जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदायत की, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया और उन्हें दोज़ख की तेज़ दहकती हुई आग में जाने से बचाया। उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया, उन्हें नेकी का रास्ता दिखाया और आप ही की तबलीग थी, आप ही की ये तालीमात थी कि जिस पर चलकर, जिन पर अमल करके लोग बुराई से बच गए। और न सिर्फ इंसान ने अपने आप को इस दुनिया में इस बुराई से बचाया बल्कि उसने नेक अमाल सरअंजाम देकर अपनी आखिरत को भी संवार लिया। शेर नंबर 7 है, फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी नबूवत, उनकी तबलीग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब हमारे प्यारे नबी मुकर्रर हुए और आपने देखा कि अरब के लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, अरब के लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हैं, शराब खोरी आम है, जुआ खेलना फ़ख्र समझा जाता है, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है। गर्ज़ कि वो कौन सी ऐसी बुराई थी कि जिसमें अरब मुआशरा मुब्तला ना था। आपने लोगों को ना सिर्फ बुतों की पूजा करने से मना फरमाया बल्कि आपने उन्हें बताया कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है, हमें एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आपने अपनी तालीमात के ज़रिए, अपने पैगाम के ज़रिए हर तरफ दुनिया में तौहीद की किरणों को बिखेर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ मशरिक़ रोशन हुआ, मशरिक़ में तौहीद का नूर फैला, बल्कि मगरिब भी तौहीद की रोशनी से जगमगा उठा और हर तरफ से सदाए हक बुलंद होने लगी। आपने हर एक मुल्क में परवरदिगार आलम की तौहीद को फैलाया और लोग एक खुदा की, एक अनदेखे खुदा की इबादत करने लगे। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। शायरी शेर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अज़ीम कारनामे को बयान करते हुए कहते हैं और अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ए महशर, अरब के लोग जो गुनाहों की दलदल में धंस चुके थे,
عرب کے لوگ جو فخریہ گناہوں کو سر انجام دیتے تھے، وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو، اپنے مالک کو بھول چکے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ایک خدا نے، کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، خلق کیا ہے، اور اس تمام کائنات کو اس نے ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ وہ دنیا، وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ نے انہیں اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے ایک مرکز پر جمع کیا۔ آپ نے انہیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ایک انسان، ایک بندہ کس طرح اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے در پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکا دیا، اور تمام انسانیت کے لیے آپ نے یہی پیغام دیا کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ آج آپ کی تشریحات ختم ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نعت کی ایکسرسائز کریں گے۔ آپ نے یہ تمام کام نہایت خوش خط، نہایت عمدگی سے اور نہایت کرینے سے اپنی کاپیز کے اوپر تحریر کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔